اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین سیما علی امیر المومنین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق۔ ماہ مبارک رمضان کے پرسعادت موقع پر میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین محترم کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں اور پروردگار عالم سے اس امر کے لیے دست بدعا ہوں کہ خداوند کریم و غفور ہمیں اس مبارک مہینے میں بہتر سے بہتر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری آج کی اس مختصر سی گفتگو کا عنوان ہے امیر المومنین اور اہمیت صوم و رمضان۔ مولا کائنات نے تمام واجبات جو خالق کائنات کی جانب سے بندوں پر واجب کیے گئے، ان واجبات کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی علتوں کا، ان کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے روزے کی جب علت کو اور سبب کو بیان کیا تو فرمایا، ایک تفصیلی حدیث ہے جس کا ایک حصہ میں نے مناسبت کے تحت عرض کیا، ارشاد فرمایا فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق۔ اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ اپنے بندوں کے اخلاص اور ان کی نیتوں کو آزما سکے۔ دیکھیں، دنیا کے اور اعمال وہ ہیں کہ جس میں کچھ کام انجام دینا ہے اور کام کے انجام دیتے وقت لوگوں کی نظر بھی اس پہ پڑ سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسا واجب عمل ہے کہ جس میں کچھ انجام نہیں دینا ہے بلکہ کچھ چیزوں سے اپنے کو بچانا ہے۔ اب انسان جب تک خود اپنی زبان سے نہ کہے اور ظاہر نہ کرے کہ ہم روزے سے ہیں، اس وقت تک دوسروں کو پتہ نہیں چل پاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اپنے خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی ضروریات سے اور اپنی خواہشات سے اس عالم میں خود کو بچا لینا کہ وہ جانتا ہو اور اس کا خدا جانتا ہو، یہ اخلاص کی بلندی کی عکاسی کرنے والا عمل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ مخلوقات کے، اپنے بندوں کے اور انسانوں کے اخلاص کی آزمائش کر سکے۔ مولا کائنات روزے کے سلسلے میں اور رمضان کے سلسلے میں مختلف ارشادات بیان فرماتے ہیں۔ یہاں ان ارشادات کا ایک خاکہ ہے، خلاصہ ہے جو پیش ہو رہا ہے۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو کس بلندی پہ پہنچ جاتا ہے، کس معراج کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا اندازہ خالق نہج بلاغہ کے اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں دعوت الصائم عند افطارہ لا ترد، کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور وہ روزہ دار افطار کے وقت کوئی دعا کرتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ دعوت الصائم عند افطارہ لا ترد، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت خداوند عالم ضرور قبول کرتا ہے، یہ مولائے کائنات کا فرمان ہے۔ اب وہ جو وسیلہ ہے عبد و معبود کے درمیان، خلق و خالق کے درمیان، وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا خالق ہماری دعا کو اس وقت مسترد نہیں کرتا کہ جب ہم افطار کرتے رہتے ہیں، تو بغیر شک اور شبہے کے ہمیں اطمینان رکھتے ہوئے افطار کے وقت دعا کرنا چاہیے، اور وہ دعا کہ جو دنیا کے لیے بھی بہتر ہو اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہو، وہ دعا ہماری زبان پہ جاری ہو، اور اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ جب مولا کائنات نے فرمایا ہے تو پھر نفس اللہ کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی اور اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ مولا کائنات البتہ روزہ داروں کو
हिदायत फरमाते हैं और अपने एक दूसरे कौल में कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि देखो, रोज़ा अगर रख रहे हो तो तुम्हारे रोज़े की क्वालिटी होनी चाहिए, कैफियत होनी चाहिए। अगर तुमने रोज़े को रोज़े की कैफियत और क्वालिटी के साथ अंजाम दिया है तो यकीन रखो तुम्हारी दुआ बाब इजाबत से ज़रूर टकराएगी। वरना बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका रोज़ा नहीं होता है। मौला फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जूअ वज़्ज़मा व कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहरतो वल अना हब्बज़ा नौमुल अक़ियास व इफ़्तारुहुम, हब्बज़ा नौमुल अक़ियास व इफ़्तारुहुम। मौला फरमाते हैं, न जाने कितने ऐसे रोज़ादार होते हैं जिनको उनके रोज़े के बदले में सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता है। उनका रोज़ा रखना सिर्फ़ और सिर्फ एक गुस्नगी और तशनगी है, एक भूख और प्यास है। ये रोज़ा उनका किसी भी काम का नहीं है, उनको कोई फ़ायदा पहुंचाने वाला नहीं है। इसी तरीके से आप फरमाते हैं, न जाने कितने ऐसे इबादत गुजार हैं कि जिनकी इबादत सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जगाई और उनकी थकान है। उनकी इबादतों से, उनके क़याम व क़ऊद से उनको सिवाय थकान और जगाई की कुछ मिलने वाला नहीं है। और आप फरमाते हैं, हब्बज़ा नौमुल अक़ियास व इफ़्तारुहुम, कितना अच्छा है बामारिफत लोगों का सो जाना और उनका इफ़्तार कर लेना। यानी रोज़ादार अगर अक्ल व शऊर व इल्म व मारिफत से परे रहते हुए रोज़ा रखता है तो उसके रोज़े को वो अहमियत नहीं हासिल है कि जितनी अहमियत का हामिल उस इंसान का सो जाना है और उस इंसान का इफ्तार करना है कि जो मारिफत की वादी में सफ़र करता रहता है और रोज़े को रोज़े के तरीके से रखता है, उसकी रूह का ख्याल रखता है, रूह सौम का पास और लिहाज रखता है। मौला कायनात इसी तरीके से रोज़े के सिलसिले में फरमाते हैं कि अस्सियाम इज्तिनाबुल महारिम कमा यमतन और रजुलो मिनत तामे व शराबे। रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ खाने और पीने से अपने को बचा लेने का नाम नहीं है, बल्कि मौला फरमाते हैं गोया ये हदीस जो है ये गुज़िश्ता हदीस का एक तरीके से हम माना और मुहतवा के लिहाज से ततिम्मा समझ सकते हैं, उसकी एक वजाहत समझ सकते हैं। मौला फरमाते हैं कि रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अपने को खाने और पीने से बचा लेने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तमाम गुनाहों से अपने को बचाने का नाम है। तो रोज़ा जो है वो सिर्फ अक्ल व शुर्ब, ताम और शराब से यानी खाने और पीने से अपने को बचाने को नहीं कहते हैं, बल्कि रोज़ा हर उस चीज़ से अपने को बचाने का नाम है कि जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। यही वजह है कि मौलाए कायनात एक दूसरी मुख्तसर हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि सौमुन नफ्स अन लज़्ज़ात दुनिया अनफ़उ सियाम। रोज़े की बहुत सी किस्में हैं, उसमें आप फरमाते हैं कि वाक़ईन हकीकी रोज़ा क्या है, सबसे ज़्यादा मुफीद रोज़ा क्या है। आप फरमाते हैं अपने को लज़्ज़ात दुनिया से बचा लेना ये रोज़े के हिसाब से सबसे मुफीद रोज़ा कहलाता है। रोज़े के एतबार से सबसे बेहतर रोज़ा ये होता है। लज़्ज़ात दुनिया से यानी अपनी ख्वाहिशात नफसानी पे कंट्रोल करते हुए अपनी ज़िंदगी को उस राह पर आगे बढ़ाए और उस शाहराह पे गामज़न हो जिस शाहराह पे चलने की हिदायतें हुक्म रब्बानी से मासूमीन ने और उलमा ने फरमाई हैं। मौला कायनात इसी तरीके से रोज़े की 3 किस्मों को एक ही हदीस में बयान करते हुए फरमाते हैं कि सौमुल क़ल्ब। मैंने भी अर्ज़ किया कि रोज़े को अगर देखा जाए तो रोज़ा अलग अलग तरीके के मफ़ाहीम को बयान करता है। मौला कायनात 3 तरीके के रोज़ों का एक ही हदीस में ज़िक्र करते हैं कि कौल में फरमान में इरशाद फरमाते हैं कि सौमुल क़ल्ब खैरुम
من صیام اللسان والصوم اللسان خیر من صیام البطن. مولا فرماتے ہیں کہ جو دل کا روزہ ہوتا ہے وہ زبان کے روزے سے بہتر ہے، اور جو زبان کا روزہ ہوتا ہے وہ شکم کے روزے سے بہتر ہے. یعنی انسان اپنے شکم کو کھانے پینے سے جو بچا رہا ہے اس سے بھی سخت منزل ہے اور اعلیٰ منزل ہے اور بہتر مرحلہ ہے انسان اپنی زبان کو گناہوں سے بچا لے. وہ علی فرما رہے ہیں زبان کے سلسلے میں، وہ مولا کائنات فرما رہے ہیں زبان کے سلسلے میں، جو دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اللسان رأس کل خطیہ، زبان ہر برائی کی جڑ ہوتی ہے. وہی علی کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو برائیوں سے بچا لے، یہ بہتر ہے اپنے شکم کو غذاؤں سے بچانے سے. اسی طریقے سے مولا کائنات فرماتے ہیں دل کا جو روزہ ہوتا ہے وہ صوم لسان سے بھی افضل ہوتا ہے. پروردگار عالم کی یاد میں انسان کا قلب ہمیشہ محو رہنا چاہیے، مشغول رہنا چاہیے، یاد الہی میں انسان کو مصروف رہنا چاہیے، اور اپنی مرضی ربانی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ایک بہترین عمل ہے، یہ ایک عبادت ہے جو بندہ انجام دے سکتا ہے. اور جب اس طریقے کے شرائط پر کھرا اترتا ہوا، یعنی تمام گناہوں سے اور تمام نافرمانی ربانی سے اپنے کو بچاتے ہوئے انسان پیٹ اور شکم کے ساتھ ساتھ دہان کا یعنی اپنے زبان کا، اپنے اعضاء و جوارح کا، اپنے قلب کا روزہ رکھ لیتا ہے، اور تب وہ منزل آتی ہے کہ اس کا روزہ واقعی روزہ بن جاتا ہے، اور اس کا روزہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس نہیں ہوتا ہے بلکہ عبادت ربانی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر جب روزہ اس طریقے سے انسان رکھ چکا ہوتا ہے ایک مہینہ ماہ رمضان میں، تب وہ منزل آتی ہے کہ خالق کی جانب سے اس کو عید کا تحفہ نصیب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو مولا کائنات فرماتے ہیں انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ. دیکھو عید اصل میں اسی کی ہوتی ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ قبول کر لے اور جس کی عبادتوں پر پروردگار شکر کہہ دے. کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کی عبادتیں بھی قبول ہو جائیں، جس کا روزہ بھی قبول ہو جائے، اور خالق اپنے بندے سے کہے کہ تیرا شکر ہے. شکر کا لفظ امیر المومنین نے استعمال کیا ہے، یعنی بندے کی قدردانی کرتا ہوا خالق نظر آ جائے کہ بندہ عبادت کرتے ہوئے اس مرحلے میں پہنچا ہے کہ محبوب خدا بن گیا ہے. ہم آخر میں پھر دعا کرتے ہیں امیر المومنین کی ذات اقدس کا واسطہ دیتے ہوئے پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو اس طریقے سے روزہ رکھنے اور عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تیرے ولی برحق نے فرمایا ہے. اور پروردگار دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو بیماری اس وقت چل رہی ہے، جس سے پوری عالم انسانیت وحشت زدہ ہے اور لوگ اجتماعی طور پر عبادت کرنے سے بھی محروم ہو رہے ہیں، پروردگار اس وبا کا جلد از جلد خاتمہ ہو جائے تاکہ تیرے عاشق ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے عبادت اس طریقے سے گروہی اور اجتماعی طور پہ کریں کہ جیسی تیری تاکید ہے، جیسی تیری خواہش ہے، جیسا تیرا حکم ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.